السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ببانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے،
یہ وہی ضابطہ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر لیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطہ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم سی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ زیادہ محنت، زیادہ جد و جہد اور جستجو کی ضرورت نہیں۔ اگر انسان اپنے اندر ڈوب جائے تو اس کو آواز آئے گی کہ تمہاری اس تباہی کا سبب کیا ہے۔ ہم نے اس قرآن پہ ایمان کا اظہار ضرور کیا ہے، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی بھی ہے، لیکن یہ بد نصیبی سبب ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے کے باوجود، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائد ماننے کے باوجود ہم نہ قرآن پہ عمل کرتے ہیں اور نہ محمد رسول اللہ پہ عمل۔ وہ لوگ جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت وابستہ ہوئے جب کونین کے آقا نے سارے انسانوں کو آواز دی اور کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کی توحید سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف کان لگاؤ، اللہ کی بات سنو۔ جب تم اللہ کے پیغام کو سنو گے تو دنیا میں آنے کا تمہارا اصل سبب تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ غلطی، خطا، قصور ہمارے بابا سے ہوا اور اس کی سزا آج ہم پا رہے ہیں۔ کہا اگر تم ویسے ہی زندگی بسر کرو جیسے میرا پیغام تم تک پہنچا ہے تو میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں تمہارے مرنے کے بعد تمہیں وہاں پہنچا دیا جائے گا جہاں ایک قصور کی بنا پہ تمہیں نکالا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آواز بلند کی، کچھ خوش نصیب لوگ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب یہ لوگ خاص میں نے تیرے دامن کے ساتھ وابستہ کیے ہیں، اور جن کو اللہ نے خاص کہا انہوں نے اپنے کردار سے خاص بن کے دکھایا۔ ہم بھی خاص ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھی خاص ہو، لیکن ہماری بربادی کا سبب یہ ہے کہ خاص ہونے کے بعد ہم نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو کردار اللہ چاہتے تھے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی لوگوں کو، اور کہا جس جگہ کو اللہ نے ساری کائنات کا درمیان قرار دیا ہے، ان لوگوں کو کہا کہ تم جس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہو، یہ زندگی وہ نہیں جو زندگی انسان کو بسر کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان اللہ کی مخلوق میں وہ مخلوق ہے جس کو پیدا کر کے اللہ نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں اللہ نے اٹھا کے کہا تم جیسا میں نے دوسرا کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ اور اس نقشے میں رنگ ان لوگوں نے بھرا ہے جنہوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ لبیک کہتے ہوئے بیعت کی ہے۔ ہم بھی بیعت میں ہیں، لیکن کردار وہ نہیں جس کردار کا قرآن مطالبہ کرتا تھا اور جو کردار پیدا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ نے کردار ادا کیا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی طرف لوگوں کو بلایا تو بڑے بڑے باغی پیدا ہوئے جو اس راہ میں سد سکندری بن گئے، لیکن وہ لوگ جو محمد رسول اللہ پہ ایمان لائے تھے ان کے ایمان نے اس سد سکندری کو پاش پاش کر دیا۔ یہ کردار آدم سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک اگر تاریخ میں نظر آئے گا وہ تو صرف محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ایمان۔ اور اللہ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ یہ کیا ایمان تھا؟ آج میں نے اللہ کے نبی کے 2 محبوب منتخب کیے ہیں جن کے ایمان کو ماپنے کے لیے پیمانہ استعمال کرو، وہ پیمانہ ختم ہو جائے گا لیکن ان کا ایمان نہیں ماپا جا سکے گا۔ اور ان دونوں کے باپ کفر و نفاق کے اس مقام پہ تھے کہ اگر پیمانے سے اس مقام کو ماپو تو پیمانہ ختم ہو جائے گا، نہ ان کا نفاق ختم ہوگا نہ ان کا کفر ختم ہوگا۔ انقلاب کیسا آیا؟ اللہ نے انسان کیسے پیدا کیے ہیں اور کس گود میں پرورش پانے والے، کس کی محنت شاقہ کی کمائی کو کھانے والے، جب وہ میدان میں آتے ہیں ان کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے تو تاریخ کے دامن میں 2 باب تخلیق پائے، ایک عطایت متی و منکات کا باب تھا اور ایک نافرمانی، غداری اور بے وفائی کا باب تھا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مکہ کو چھوڑا کہ میرے محبوب یہ مکہ کی وادی اس قابل نہیں کہ اس پہ توحید کا درخت تناور بن سکے، یثرب جاؤ، وہاں جا کے تبلیغ کرو، تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جن لوگوں کے کردار کو لوگ سن تو سکیں گے، ایسا کردار پا نہیں سکیں گے۔ بہت بڑا اللہ کے نبی کا دشمن ہے، تم دشمن کیوں بنے ہو؟ اس لیے کہ یہ یثرب کی وادی کا سردار بن رہا تھا، اور صرف ایک قبیلے کا نہیں، ایک خاندان کا نہیں، بلکہ 2 متحارب بڑے قبیلوں کا، دونوں متفق ہیں کہ اس کو سردار بنا لو۔ اس کو سردار بنانے کے لیے دونوں متفق ہیں، ابھی اس کے سر پہ تاج صدارت نہیں رکھا، تاج سرداری نہیں رکھا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لاتے ہیں
اس کا چراغ ٹمٹما رہا ہے محمد رسول اللہ کے سورج کے سامنے. کئی چودراہٹ، سرداری گئی، قیادت گئی، وہ تاج جو بن رہا تھا اس سے محروم ہوا. اور اس کا سبب یہ ہوا کہ وہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن جاتا ہے، لیکن جرأت نہیں، طاقت نہیں کہ وہ محمد رسول اللہ کا مقابلہ کر سکے، ان کے سامنے کھڑا ہو سکے. آتا ہے، غلامی کا تاج اپنے سر پہ رکھتا ہے، محمد کریم علیہ السلام کو سلام کہتا ہے، لیکن دل میں کدورت، نفرت اور بغض ہے جس کا اظہار قدم قدم پہ ہوتا ہے. ایک یہ بھی ہے، تم کیوں دشمن ہو نبی رحمت محمد رسول اللہ؟ اس لیے کہ وہ دنیا کا بادشاہ بن رہا تھا، سردار بن رہا تھا. یہ دین کا چودھری تھا ابو عمر، یہ محمد رسول اللہ کا منتظر تھا، اہل کتاب سے یہ باتیں سنا کرتا تھا کہ ایک آنے والا آ رہا ہے، آئے گا مکہ میں، ہجرت مدینہ میں، اور سارے لوگوں سے تعلق ختم کر کے وہ درویش بن کے بیٹھ گیا ہے، اور لوگ اس کو راہب کہتے ہیں. دنیا کا تاج اس کے سر پہ تھا، دین کا تاج اس کے سر پہ تھا. دونوں کے چراغوں کو محمد رسول اللہ کے سورج نے گل کر دیا. وہ منافقت کرتا ہے تو انتہا کی، یہ کفر کرتا ہے تو انتہا کا. لیکن اللہ نے جو ان کو سپوت دیے ہیں، بچے دیے ہیں، اس پہ بھی محمد رسول اللہ کا اسلام ناز کرتا ہے. رحمت کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت ہے، پیسے دو، مال، دولت، اناج، جانور، جو تمہیں میسر ہے وہ محمد کے دین کے لیے بطور قربانی پیش کرو. پیش ہوتی، اور منافق لوگوں کو کہتے ہو کیا ہو گیا تمہیں، تمہاری مت خراب ہو گئی ہے، اتنی گرمی، اور لا تنفروا فی الحر، مر جاؤ گے. اور پھر تمہارا مقابلہ بھی اس قوم سے ہے جو آدھی دنیا پہ حکمرانی کرتی ہے. کس طرح تم ان کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ محمد کے کہنے پہ وہاں جا رہے ہو، خودکشی کر رہے ہو. جن بد کرداروں کا سردار یہ سوچ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا بیٹا محمد رسول اللہ کے لیے قربان ہو جانے کو تڑپتا رہتا تھا، وہ بھی تیاری کر رہا تھا. خود بھی ساتھ چلتا ہے. نفاق کی انتہا. آپ بڑے بڑے منافق دیکھیں گے، لیکن جیسے بڑے منافقوں کا سامنا محمد رسول اللہ نے کیا ہے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. زیر قیادت چلتا ہے، ساتھ جا رہا ہے، جہاد کے لیے جا رہا ہے، مال بھی دیتا ہے، جان بھی دینے کے لیے نکل رہا ہے، لیکن دل میں محمد رسول اللہ کا بغض ہے. اور کوئی لمحہ ایسا جانے نہیں دیتا جہاں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. تبوک پہنچے، جن لوگوں نے سمجھا تھا کہ شاید ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ہماری قیادت کو چیلنج کر رہے ہیں، ہماری سطوت دیکھ کے، فوج دیکھ کے، طاقت دیکھ کے وہ مروب ہو جائیں گے، گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے. انہیں احساس نہیں تھا کہ اب ان کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے، جن کے دل میں اللہ کے علاوہ تھا ہی کوئی نہیں، اور جن کا مقصود یہ تھا کہ اس تحریک سے وابستہ ہو کے عاقبت کو سنوارا جا سکتا ہے. اور محض انسان کی زندگی کا مقصد اور حاصل یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کو بنایا جائے.
ان کے دل میں ڈر کہاں سے؟ خوف نہیں. وہاں پہنچے, انتظار کیا کائنات کی بہت بڑی طاقت کا. طاقتیں ہر موقع پہ, ہر وقت میں, ہر جگہ ہوتی ہیں, لیکن ان طاقتوں کا سامنا کرنا اگر کسی کے بس کی بات ہے تو وہ انسان ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ وہاں انتظار کرتے رہے تبوک کے میدان میں. قرب و جوار کے قبائل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں, اور یوں کامیاب و کامران محمد رسول اللہ واپس آ رہے ہیں. واپسی پہ ایک مقام پہ ایسا ہوا کہ پڑاؤ کیا, لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں, اور جانوروں کے پانی پلانے پہ جھگڑا ہو گیا ایک انصاری کا اور ایک مہاجر کا. بات بڑھ گئی یہاں تک کہ انصاری نے انصار کو اپنی مدد کے لیے بلایا اور مہاجر نے مہاجروں کو اپنی مدد کے لیے بلایا. خطرناک حالات بن رہے تھے کہ محمد رسول اللہ کو علم ہوا. فرمایا کیا ہو گیا تمہیں؟ جہالت کی بات کرتے ہو اور میری موجودگی میں تم پھر اسی طرف پلٹتے ہو جس سے تمہاری جان بچا کے تمہیں اللہ نے محمد کے دامن سے وابستہ کیا ہے. اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتے ہو, تباہی کے باب کھول رہے ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور اس انداز سے گفتگو کی کہ تمام صحابہ کے دل دہل گئے. معاملہ پھر ختم ہو گیا. اس مقام پہ ایک شخص بات کرتا ہے کہ مدینہ جانے دو, پھر پتہ چلے گا کہ کون عزت والا ہے اور کون کس کی عزت نہیں ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ الفاظ. یہ کون تھا؟ وہ باغی جب بزدلی کی بنا پہ محمد الرسول اللہ کے دامن آفت میں پناہ لیے ہوئے تھا, لیکن کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ کا دشمن تھا. کونین کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں تک یہ آواز پہنچتی ہے کہ عبداللہ بن ابی نے یہ الفاظ بولے ہیں اپنے منہ سے, اور کہتا کس کو تھا؟ اس انسان کو جیسا انسان اللہ نے تخلیق ہی نہیں دیا, پیدا ہی نہیں کیا, جس نے انسانوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ سے ملایا تھا اور ان کے دل میں رب کا خوف پیدا کیا تھا, للہیت پیدا کی تھی, اللہ سے تعلق اور آخرت میں کامیابی کا جذبہ پیدا کیا تھا. وہ مرتے بھی اسلام کے لیے تھے اور جیتے بھی اسلام کے لیے تھے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا, افسوس ہوا, اور شاید اس افسوس کا دکھ کا اظہار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں بھی کیا ہوگا. یہ بات نکلی کہ اسلام میں سب سے بڑا منافق, رئیس المنافقین جس کو کہتے تھے, اللہ کے نبی کو بھی علم تھا, صحابہ کو بھی علم تھا, اس کے بیٹے کو بھی علم تھا, اس کے قریبیوں کو بھی علم تھا. یہ بڑا بد نصیب اور بدبخت انسان ہے, لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ ایسا تھا, اس سے میل ملاپ ایسا تھا کہ کبھی کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے جبین پہ تیوڑیاں نہیں پڑی. تھا وہ باغی, تھا دشمن, عزت کا دشمن, وقار کا دشمن, کردار کا دشمن, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا دشمن. اللہ کے نبی کے جبین نیاز میں کبھی تیڑیاں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں انسان کو وہ راہ دکھانے کے لیے محمد رسول آئے تھے کہ جو لوگ وہ راہ دکھانے کے لیے آئے انسانوں نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک انبیاء سے جو ہوتا رہا وہ قرآن نے بیان کیا, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یہی حال ہے.
اللہ کے نبی ایک جگہ تشریف فرمائے، اس رئیس المنافقین کا بیٹا آتا ہے، انداز کیا ہے؟ اجڑا ہوا چہرہ ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبائی ہوئی ہیں، معطر نبی رحمت محمد رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کون ہے؟ اس کا بیٹا جس نے کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ اگر تباہ کر دیتا اللہ ان تمام منافقوں کو، تو وہ ٹھیک تھا، ہو سکتا تھا، لیکن اللہ بھی بڑا متحمل مزاج ہے اور اس کا محبوب بھی بڑا متحمل مزاج ہے۔ اللہ نے بھی گرفت نہیں کی اور محمد رسول اللہ آنکھیں جھکائی ہوئی ہیں۔ آقا واللہ انہو ذلیل وانت العزیز یا رسول اللہ، میرا باپ بہت بڑا ذلیل بے غیرت انسان ہے، اور کائنات میں اگر کوئی عظیم انسان ہے، اگر کوئی عزت والا انسان ہے، اگر کوئی بہترین انسان ہے تو میرے آقا وہ آپ ہیں۔ باپ میرا بڑا ذلیل ہے۔ اور یہ مکتب وہ نہیں تھا جس کا پڑھا ہوا اپنے باپ کے متعلق یہ کہتا۔ اس مکتب کا چلانے والا عالم فاضل وہ نہیں تھا جو کہے کہ اپنے باپ کے ساتھ یہ کردار ادا کرو۔ اس کا کردار یہ تھا، اپنے بہت بڑے دشمن کے متعلق جب سنا کہ اس کے بیٹے نے اس کے ساتھ گستاخانہ انداز اختیار کیا ہے، ارشاد فرمایا ابو بکر سبب کیا ہے؟ عرض کی میرے آقا میرا باپ خوش نصیب تھا، بچ گیا ہے، لو کان السیف قریبا منی لضربت، اگر میرے پاس تلوار ہوتی میں اس کا سر قلم کر دیتا۔ ہوا کیا ہے؟ آقا اس نے آپ کے متعلق وہ الفاظ بولے تھے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی، اس نے اپنے منہ پہ اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ ارشاد فرمایا نہیں ابو بکر، پھر کیا اس نے کہہ دیا تھا، لیکن تیرے لیے یہ زیبا نہیں تھا، تو اپنے باپ کی عزت اور احترام ہی کرتا۔ یہ تو معلم وہ تھا۔ اس مکتب میں انسانیت کو عروج ملا ہے، ذلت و نکبت یہاں انسانیت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے چہرہ جھکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے باپ کے قتل کا حکم دیا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اقدس و مقدس اٹھایا، ارشاد فرمایا کہ عبداللہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی اللہ کے نبی میں نے یہ سنا ہے، وَإِنْ أَذِنْتَ لِي فِي قَتْلِهِ فَاقْتُلْهُ قتلتُهُ، اگر آپ مجھ کو حکم لگائیں، مجھے اجازت دیں، میں اپنی تلوار سے اپنے باپ کا سر کاٹ کے اپنے آقا کے قدموں میں لا دوں گا، لیکن میرے مولا یہ شاید میں نہ برداشت کر سکوں کہ کوئی میرے باپ کو قتل کرے اور پھر وہ میری آنکھوں کے سامنے زمین پہ چلے پھرے۔ کچھ بھی ہو، لوگ جانتے ہیں میں اپنے باپ کا بہت ادب کرتا ہوں، اس کا بہت لحاظ کرتا ہوں، لیکن میرا باپ اس قابل نہیں زمین پہ چل پھر سکے، کوئی دوسرا نہیں، اگر اجازت ہو میں اس کا سر کاٹتا ہوں۔ اللہ کے نبی کون کہتا ہے؟ مکتب محمد رسول اللہ کا طالب علم، یہاں کا معلم تو یہ درس نہیں تھا، تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب وہ ایمان تھا جو قرآن کا بھیجنے والا چاہتا تھا اور جو محمد رسول اللہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس کا سبب بھی وہاں تھا، اس کے ایمان نے کہا، اس کے یقین نے کہا، نبی سے تعلق نے کہا، قرآن سے تعلق نے کہا، اللہ سے تعلق نے کہا، اس ایمان نے کہا کہ جو محمد کے متعلق ایسے الفاظ بیان کرتا ہے اس کا وجود مومن کے لیے برداشت نہیں، اگر نہیں تو یہ مومن ایمان کا وہ اظہار کرتا ہے، ایمان کا وہ اعلان کرتا ہے، اس ایمان کا پرچم کھڑا کرتا ہے جو ایمان محمد رسول اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔
اللہ کے نبی کی یہ تعلیم نہیں تھی. تو پھر یہ کیوں ہوا؟ ایمان جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. ایمان ہے نا، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، ایمان کا اظہار کرتے ہیں. تو کیا ہمارے ایمان میں اس کی گنجائش ہے؟ اور اللہ کے نبی کا کردار فرامین محمد رسول اللہ آج میرے اور آپ کے سامنے ہیں. ہم ان کو اس طرح پامال کرتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں. بغاوت ہو رہی ہے محمد رسول اللہ کی، بغاوت ہو رہی ہے قرآن کی. میں خاموش ہوں. کیوں خاموش ہوں؟ میرا باپ اس بات کی اجازت نہیں دیتا. خالہ راستے میں آ گئی، چچا راستے میں آ گیا، ماں راستے میں آ گئی. ایمان نے کہا تمہارا یہ ایمان زمین میں دفن ہو چکا ہے. جو ایمان اللہ مومن کے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو ایمان محمد الرسول اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ ایمان تمہارا نہیں ہے. تم برائی کہتے ہو کیا کریں جی، اولاد مجبور کر دیتی ہے. تم کہتے ہو کیا کریں جی، خالہ کو یہ پسند نہیں. تم کہتے ہو کیا کریں جی، چچا کو یہ پسند نہیں، باپ کو یہ پسند نہیں. آسمان کا مالک قرآن کی معرفت تم تک پیغام دیتا ہے کہ سن لو. اگر محمد کے فرمان کے سامنے کسی کے فرمان کو پیش کر کے مجبوراً تم کو یہ عمل کرتے ہو، تم اللہ کے نزدیک مومن نہیں ہو. تو پھر کیا؟ اللہ فرمایا مومن وہ ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. کیا تھی؟ ایمان کا اظہار کیا تھا. کیا؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ معبود نہیں اور محمد کے علاوہ کوئی قائد نہیں ہے. باپ نے کیا کہا تھا؟ کہا دیکھیں کہ مدینہ میں عزت والا غیر عزت والے کو نکال دے گا، اب داخل نہیں ہو سکتا. سر جھکایا ہوا ہے. اللہ کے نبی اگر کسی نے کیا حمیت جاہلیہ شاید مجھے مجبور کر دے، میں اس کو دیکھنا گوارا نہ کروں. اللہ کے نبی اس مومن کو قتل کر کے میں اپنے لیے ابدی جہنم کا راستہ اختیار نہ کروں. مجھے جہنم سے بچائیے. وہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتا کیا ہے؟ باپ نے کہا اللہ کے نبی خاموش ہیں. عرض کی اللہ کے نبی آپ؟ فرمایا نہیں میں نہیں چاہتا، اور نہ میں نے کسی کو کہا ہے کہ تیرے باپ کو قتل کیا جائے. میں نہیں چاہتا کہ آنے والے لوگ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا. اس کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، بھلائی کرو، اور جب تک وہ زندہ اور محمد سے متعلق ہے محمد بھی اس کے لیے نرمی ہی کرے گا. کس کے لیے؟ وہ بد کردار انسان جس نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 دن پہ خون کے آنسو بہانے کے لیے مجبور کیا. سب سے مقدس محبوب بیوی محمد رسول اللہ کی اس پہ الزام تراشی کی، اس پہ اتہام لگایا. اللہ کے نبی کا سونا حرام ہو گیا، زندگی جیونا دن رات پریشانی میں گزرتے ہیں اس بد کردار کے کے سبب. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نبی کسی کو نہ کہیں میرا ایمان مجھ کو کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا کرم کر دوں، اس کا سر اتار دوں. اور ایمان یہ ہے کیوں رب نے کہا آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسا پیدا کرو جیسے محمد کے صحابہ کا ایمان ہے. یہ صحابہ کا ایمان ہے. اس کے اللہ کے نبی کسی کو نہیں مجھے دیجئے، اور اگر کسی کو دیا شاید میں حمیت جاہلیہ کی بنا پہ اس کو قتل کر دوں اور ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاؤں. مجھے جہنم سے بچائیں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں عبداللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے نہیں کسی کو کہا اور تو نے بھی اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی. میں بھی اس کے ساتھ نرمی کروں گا جب تک میرے ساتھ وابستہ ہوگا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے
اس کے زخم پہ پھاہا رکھا، مرہم رکھے اس کے زخم، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور میری ناراضگی والی بھی بات کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تک وہ محمد سے وابستہ ہوگا منافق ہی ہو، محمد سے وہ نرمی ہی دیکھے گا، گرمی نہیں۔ اور یہ کردار محمد رسول اللہ کا ہو یا صحابہ کا، ہم تک پہنچانے کا مقصد کیا ہے اللہ کا؟ اس ایمان کا مطالبہ جو اللہ قرآن کی معرفت پیدا کرنا چاہتے تھے اور جو محمد رسول اپنے کردار کی معرفت کرنا چاہتے، کیا ہمارے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں؟ اپنے بھائی کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے۔ اور ہم تو ایسے بد نصیب ہیں کہ اپنوں کا گلا پہلے دباتے ہیں، پہلے کھونتے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ بعد میں بات ہوتی ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نرمی کا اظہار کر کے بتلایا کہ تمہارا آقا کیسی زندگی قبول کرتا ہے، بسر کرتا ہے، کیسی اس کو زندگی مقبول ہے۔ عبداللہ یہ کوئی بات نہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ یہ آدمی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے فرمان کے باوجود اپنے دل پہ بوجھ لے کے جاتا ہے، باریک قدم اٹھاتا ہے، چہرہ بتلاتا ہے، چلنا بتلاتا ہے کہ یہ پریشان ہے، اس کا دکھ، اس کا درد اس کے دل سے ختم نہیں ہوا۔ سوچتا ہے، جتنا عرصہ سفر میں رہا سوچتا رہا یہ کیا زندگی ہے، کیسی زندگی بسر کروں، میرے باپ بد نصیب نے کیا الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے، اب میرا کردار کیا ہونا چاہیے، اللہ کے نزدیک مطلوب بن جاؤں یا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے، اور راضی رب تب ہوگا جب محمد رسول اللہ راضی ہوگا۔ سوچ ہے اس کی، کس کی سوچ ہے؟ اس محمد رسول اللہ کے ساتھی کی جو ساتھی دے کے محمد الرسول نے ارشاد فرمایا میرے محبوب میں نے تجھے وہ ساتھی دیے ہیں، دنیا میں کسی کو ایسے ساتھی نہیں دیے، اور وہ کردار ہے۔ انہوں نے اپنے کردار سے یہ ثابت کیا، ان اذنتا لی فی قتلہ قتلتہ، مجھے اجازت دیں میں اپنے باپ کا سر قلم کر دوں۔ کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں عبداللہ، یہ محمد نے چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کیا ہے پریشان، اس کے چلتے ہوئے قدم بتاتے ہیں کہ بڑے بوجھل قدم سے چل رہا ہے، اس کے چہرے کی رنگت بتا رہی ہے کہ دل کو سکون نہیں ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر جا رہا ہے، یہ اپنی سوچ میں غرق، آہستہ آہستہ گھوڑا چل رہا ہے۔ لیکن مورخ کہتا ہے جب مدینہ قریب آیا تو اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، وہ سست چلنے والا گھوڑا تیز رفتار ہے، لوگ حیران ہیں اس کو کیا ہوا ہے، اپنی بیوی کے پاس جانے کی طرف ہے، بیٹوں کے پاس جانے کی طرف ہے، عزیزوں اقارب پاس بچ کے آ گیا ہے، شکر ہے اللہ کا، نہیں، کسی کو یہ معلوم نہیں، یا یہ جانتا ہے یا اس کا خالق جانتا ہے۔ ایمان رب نے ان لوگوں کے دلوں میں وہ پیدا کیا ہے، ساتھ ایسا محمد رسول اللہ کو دیا ہے، کائنات میں کسی رہنما کو ایسا ساتھ مل ہی نہیں سکا، کسی کو علم نہیں ہے۔ عبداللہ اس تیز رفتاری سے کیوں جا رہا ہے؟ مدینہ کے قریب داخل ہونے والے راستے پہ کھڑا ہو گیا، لوگ گزر رہے ہیں، جب گھوڑے پہ سوار اس کا باپ آتا ہے اپنی تلوار کو میان سے نکال کے اپنے باپ کی طرف کرتے، رک جاؤ، مخلوق حیران ہے، اور کیا سبب ہے؟ تیرا باپ ہے، باپ سے نسبی تعلق، خونی تعلق، محبت، پیار کہاں گئی؟ رک جاؤ، کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں محمد کے مقابلہ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کردار یہ ہے جو اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، کردار یہ ہے جو محمد رسول اللہ پیدا کریں۔ رک جاؤ، باپ رک گیا ہے، کہا جس زبان سے تو نے وہ الفاظ استعمال کیے تھے اسی زبان سے کہو محمد کائنات کا سب سے عظیم انسان ہے اور میں کائنات کا سب سے ذلیل انسان ہوں۔
بیٹے کی تلوار اس کی نوک باپ کی طرف اٹھی ہوئی. باپ سے مطالبہ کیا ہے؟ اپنی زبان سے کہو میں بڑا ذلیل انسان ہوں, میں بڑا بے غیرت انسان ہوں, اور کائنات میں اگر کوئی عظیم انسان ہے تو وہ محمد کی ذات ہے. تلوار اٹھی ہوئی ہے, باپ کی رنگت فاق ہے, بیٹے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کائنات کے سرتاج محمد رسول اللہ آ جاتے ہیں. عبداللہ رک جاؤ, تلوار کو نیچے کرو, اپنے باپ کو اندر داخل ہونے جاؤ, رک جاؤ. کون کہتا ہے؟ وہ قائد جس نے وہ صحابہ پیدا کیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ محمد کے مقابلے میں کائنات کی کوئی شخصیت اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ایک لمحہ کے لیے ترجیح دی جائے. باپ ہی نہیں. رک جاؤ. یہ رک گیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یہ میرے محبوب تم منافقوں کے لیے دعا کرتے ہو, جنازے پڑھتے ہو, نہ پڑھا کرو. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ. اگر تم ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 10 بار نہیں, 70 بار بھی منافقوں کے لیے بخشش کی دعا کرو گے تو اللہ نے ان کو بخشنا نہیں. میرے محبوب تیری دعا بھی اللہ کو قبول نہیں منافق کے بارے میں. وقت گیا. یہ کیسے الفاظ ہیں کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم. اللہ کہہ دیتے میرے محبوب ان کے لیے ہاتھ دعا کے نہیں اٹھانے, معاملہ ختم ہو جاتا. آخر کیوں نہیں اللہ نے یہ کہا؟ یہ ایک میری سوچ ہے, میری فکر ہے, میرا فہم ہے, کسی محدث مفسر نے نہیں بیان کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سبب شاید یہ تھا جو آج پیدا ہو رہا ہے. اس وقت اللہ نے یہ نہیں کہا میرے محبوب ان کا جنازہ نہیں پڑھنا, فرمایا استغفر لهم اور لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ. پڑھتے رہو, 70 بار بھی پڑھو تو میں نے ان کو نہیں بخشنا. اللہ یہی کہہ دیتے ان کا نماز جنازہ نہ پڑھو, لیکن میرے خیال میں, میری عقل, میرا شعور کہتا ہے, میرا فہم کہتا ہے کہ ایک اللہ کے سامنے کردار موجود تھا جس کردار کی موجودگی میں ابھی ان الفاظ کے استعمال کی ضرورت نہیں تھی. وقت گزرتا گیا, اس رئیس المنافقین کے اللہ کی طرف سے وارنٹ آ گئے. اسرائیل آیا, چلو اب اپنا سفر اختیار کرو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم نہ ایسا قائد چشم فلک نے دیکھا ہے اور نہ ایسے مرید چشم فلک نے دیکھے جو محمد رسول اللہ کے. صحابہ بھی ہیں, یہی عبداللہ آتا ہے, اللہ کے نبی میرا باپ فوت ہو گیا ہے, انا للہ و انا الیہ. سرکار ایک درخواست ہے, فرمایا کہو. کہنے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے باپ کو اپنی قمیص پہنا دیں. اور مورخ کہتا ہے کہ جب قمیص کا مطالبہ کیا تو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قمیصیں پہنے ہوئے تھے. لے لو. کہنے لگا اوپر والی نہیں میرے آقا, نچلی والی جس قمیص کو آپ کا پسینہ لگا ہوا ہے شاید میرے باپ کے کام آ سکے قبر میں. قربان تیری ذات پہ, تیری جوتی کی لگی ہوئی خاک پہ قربان میرے آقا. ارشاد فرمایا اس باغی کے لیے, اس دشمن کے لیے جس نے آقا کائنات کی بیوی میں تان کیا, الزام رکھا, اس برد کردار کے لیے جس نے اپنی زبان سے ایسی بکواس کی کوئی مومن تصور نہیں کر سکتا. کونین کے آقا محمد رسول نے کہا اگر میری قمیص سے اس کے لیے کوئی تخفیف ہو سکتی ہے تو محمد کی قمیص آ لے دو. اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نماز بھی پڑھیں اور میں یہ چاہتا ہوں آپ اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں. فرمایا اچھا جب جنازہ تیار ہو جائے گا نا تو پھر مجھے بتانا. کس کو کہہ رہے ہیں؟
اس کو جس نے اپنے منافق بیٹے باپ کی سینے پہ تلوار کی نوک رکھ دی تھی کہ تو نے محمد رسول اللہ کی بیعت بھی کی ہے. اللہ کیا تخلیق دے رہے ہیں، غور فرمائیں ذرا. حالات، انداز اللہ کا، محمد رسول اللہ کا، محمد رسول اللہ کے غلاموں کا. اللہ کے نبی فرمایا ٹھیک ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا، فاروق وہاں نہیں تھے، چلے اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے. فاروق اعظم مل گئے. اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو منافق کا جنازہ پڑھنے سے منع کیا ہے. عمر فاروق کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کیا کرتا ہے. اللہ کے نزدیک تاریخ میں بجنے والے نقشے کی حالات کیسے ہونی چاہیے، انداز کیسا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو منع کیا ہے. فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، روایت ہے الاستیاب میں علامہ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے ارادہ کیا فَلَمَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ کہ اس کا نماز جنازہ پڑھے، عمر آگے بڑھے. اللہ کے نبی کس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ اتنے بڑے باغی کا، ایسے بد کردار انسان کا جو اپنی زبان سے ایسے الفاظ بیان کرتا ہے جو میرے آقا کسی کو بھی برداشت نہیں. اگر ان الفاظ کے بعد اس کی جان محفوظ رہی ہے تو رحیم و کریم محمد کی بنا پہ. مگر نہ کیا تھا، بیٹا تلوار لے کے آ گیا تھا. اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں، کوئی اور نہ کرے، اس باپ کا سر میں قلم کروں گا. اللہ کے نبی نے کروا نہیں، اب وہی بیٹا ہے. اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے، پھر اس کا کردار ایسا بنتا ہے جس کردار کو بیان تو کیا جا سکتا ہے، نبھایا نہیں جا سکتا. اور اللہ کتنی اس کو عزت دیتے ہیں، کتنا افتخار دیتے ہیں، کیا بنتا ہے. اللہ کے نبی چلے، فاروق اعظم نے روکا، کہا عمر چھوڑ مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، منع نہیں کیا. استغفر لهم اور لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ. اللہ کہتا ہے 70 بار بھی بخشش مانگو، میں نے ان کو نہیں بخشنا. عمر اگر 70 بار سے زیادہ کرنے پہ اللہ بخش دے گا تو اس دشمن کے لیے میں 70 بار سے زیادہ دعا کروں. کردار ہے محمد رسول اللہ. لیکن اللہ تو نہیں چاہتے تھے، اصل بات بھی یہ نہیں تھی، لیکن کردار کوئی اور تھا، سوچ کچھ اور تھی، سبب کچھ اور تھا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے کے لیے گئے. ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، جو عبداللہ جیسی محبت کرتا ہے اللہ اور رسول سے، اللہ وہ عزت دیتا ہے جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے فارغ ہوئے، آسمان سے جبریل آ گیا. ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، دعا کے لیے قبر پہ کھڑا بھی نہیں ہونا. یہ تو اللہ پہلے بھی کر سکتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس لیے نہیں کیا کہ اللہ نے عبداللہ کو وہ عظمت بخشنی تھی جس عظمت کا وہ حقدار تھا. اللہ رسول کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرتا ہوا اپنے باپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے، محض کے محمد رسول اللہ کا بیٹا ہے. ایسے انسان کو اللہ نے وہ مرتبہ اور مقام دیا، اور اس کے باپ کے جنازے کے بعد قطعاً پابندی لگا دی کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھنی نہیں. منافق تو پہلے بھی اسی مقام پہ تھے، اسی درجہ پہ تھے کہ ان کی نماز نہ پڑھی جاتی، لیکن اس نماز کا اللہ انتظار کر رہے تھے اور بتانا چاہتے تھے جو اللہ رسول سے اس طرح محبت کرتا ہے اللہ اس سے کس طرح محبت کرتا ہے، رسول اسے کس طرح محبت کرتا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسرا غلام جو میں نے عرض کیا تھا نا، اس کا باپ بہت بڑا باغی تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن. دشمنی میں اتنا آگے بڑھا ہوا، مدینہ کو چھوڑا، مکہ چلا گیا. ابو عمر
راہب تھا، میں نے اس کیا نا ابتدا میں، اتنا دیندار آدمی تھا، اتنا نیک تھا، اپنے آپ کو مختصی کر لیا اللہ کی عبادت کے لیے، راہب بن گیا، اور لوگ اس کو راہب ہی کہتے تھے، لوگوں کے دلوں میں حکمرانی کرتا تھا دین کی بنیاد پہ۔ جب کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع ہوا، اس کا دیا بجھ گیا، یہ اس لیے دشمن ہے محمد رسول اللہ، ایمان ہی نہیں لایا، چلا گیا، اور مکہ سے واپس آیا احد کے دن محمد رسول اللہ سے لڑنے کے لیے۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو حکم دیتے ہیں نکلو، صحابہ نکلے ہیں، اس کا بیٹا اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے، اس کے کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ محمد رسول اللہ تو نکل گئے، سب کچھ چھوڑا، پریشان، کچھ یاد نہیں، افراتفری کے عالم میں تیاری کی اور محمد رسول اللہ کے پیچھے نکل گیا۔ اور ایمان اس کو کہتے ہیں، کیا ایمان لیے پھرتے ہو، کس ایمان کی بات کرتے ہو؟ تمہارے دل میں کبھی ایمان نہیں آیا، میرے دل میں کبھی ایمان نے جڑ نہیں پکڑی، وہ جو محمد رسول اللہ کے صحابہ میں ایمان تھا۔ میں باپ سے مجبور ہوں، میں بیٹے سے مجبور ہوں، میں خالہ سے مجبور ہوں، میں پھوپھی سے مجبور ہوں، عزیز و اقارب سے مجبور ہو کے محمد کا باغی بنتا ہوں۔ اور صحابہ ساری کائنات کی محبتوں کو محمد رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کرتے تھے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے، یہ بھی نکل گیا، اور یہ عجیب اتفاق ہے، ایک کفر میں انتہا پہ پہنچا ہوا، ایک نفاق میں انتہا میں پہنچا ہوا، اور یہ دونوں رشتہ دار ہیں۔ ابو عمر اس کے ہاں عبداللہ بن ابی کی بہن ہے، یہ سالہ بہن ہوئی ہے دونوں، اور وہ بیٹا جس نے تبوک سے آتے ہوئے ایک کردار ادا کیا کہ تاریخ میں نقش ہوا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک سبق بن گیا، پیغام ملا کہ ایک مومن کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی اس کے ماموں کا بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، نکل گئے، صحابہ نکلے، یہ بھی تڑپ کے اٹھتا ہے، پریشانی کے عالم میں، تلوار لی، تیر لیے، کمان لی، کوئی ہوش نہیں، اللہ کے نبی نکل گئے ہیں، اٹھ بھاگا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں پہنچے ہوئے، یہ بھی پہنچ جاتا ہے، اور انداز کیا ہے؟ اعلی صحابہ میں ایک روایت آتی ہے کہ یہ اتنی تیزی کے ساتھ تیاری کرتے ہیں کہ سب کچھ بھول گیا، کچھ یاد نہیں ہے۔ اس رات کو اس کی بیوی نے ایک خواب دیکھی ہے، یا مستدرک میں امام حاکم نے نقل کیا ہے، وہ دیکھتی ہے کہ میرا خاوند آسمانوں کی طرف پرواز کر رہا ہے، آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں، یہ دروازے میں داخل ہو گیا، پھر دروازے بند ہو گئے۔ جب صبح یہ حالات ہوئے، حنظلہ یوں تیاری کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید حنظلہ دوبارہ میرے پاس نہیں آ سکے۔ خواب دیکھی تھی، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لڑائی ہوتی ہے، مکے کے سردار کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے ابی سفیان، اور یوں قیامت بڑھ کے ان پہ برستا ہے کہ مورخ کہتا ہے قریب تھا کہ وہ ابو سفیان کو قتل کر دیتے، لیکن ایک شداد نامی دشمن اور آگے بڑھا، تلوار چلائی اور حنظلہ زمین پہ گر گئے، شہید ہو گئے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو صحابہ کو کہا کہ دیکھو حنظلہ کہاں ہے، یہ حنظلہ کون ہے؟ جب میدان میں نکلا علم ہوا کہ میرا باپ بھی محمد رسول اللہ کے خلاف میدان میں آیا ہوا ہے۔ عرض کی اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کا سر قلم کر دوں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان پیدا ہونا ہی نہیں، نہ ہوا تھا، نہ ہوا، نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں 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 حنظلہ، اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کرو۔ اللہ کو قتل کرنا ضروری تھا،
جائز تھا، ایمان تھا اس کا، سب سے پہلے کسی پہ تلوار چلانے سے پہلے اپنے باپ کے سر پہ تلوار چلاؤ. ایمان یہ ہے. میں بھی آپ بھی مجبور ہیں رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، تعلق داروں سے، ماں سے، باپ سے. نبی کی مخالفت ہو رہی ہے، نبی کی سنت کی بغاوت ہو رہی ہے، اور میں بھی قبول کر رہا ہوں، آپ بھی قبول کر رہے ہیں. دیکھ لیں اپنے گھروں میں بیویوں سے ہی مجبور ہے، بیویاں ہی جان نہیں چھوڑتی، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو. خوشی کا موقع ہے جی، اور کیا وہ ذرا خوبصورت سی لائٹنگ نہ کر لیں؟ خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کا موقع ہے جی، چلو تھوڑا سا ڈھول دھمکا نہ ہو جائے، بچے تالیاں مار کے گا نہ لے تھوڑا سا، یہ نہیں ہو رہا. بڑے بڑے اہل حدیث کہلانے والوں میں اللہ نے کہا میں نے محمد کے صحابہ کو منتخب کیا ہے. سبب کیا ہے منتخب کرنے کا؟ فرمایا آمنو کما آمن الناس. کردار وہ پیدا کرو جو محمد کے صحابہ کا کردار ہے. کردار کیا ہے ہمارا؟ میرا کردار، آپ کا کردار. باغی ہم محمد رسول اللہ کے، وہ مطیع من کاف تھے، ان کے سامنے صرف آقا کائنات محمد رسول اللہ تھے، باقی کوئی نہیں. اور ہمارے سامنے سب کچھ ہے، اگر کوئی نہیں ہے تو محمد کی ذات نہیں ہے. اللہ کے نبی قتل کر دوں؟ فرمایا نہیں نہیں، یہ کام تم نہ کرو. میدان جنگ میں قتال ہوا، حنظلہ شہید ہو گئے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ابر کے پانی سے چاندی کے برتنوں میں فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. صحابہ بھی حیران پریشان. ایک صحابی اٹھا، وہاں پہنچا، دیکھا حنظلہ کو لاشوں سے دور کیا، لاشیں اٹھائی تو حنظلہ کا سر سے پانی ٹپک رہا تھا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کیا اللہ کے نبی واقعی حنظلہ کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے. فرمایا میں محمد نے دیکھا ہے، فرشتے غسل دیتے ہیں. اچھا یہ سبب کیا ہوا؟ اس کی بیوی سے پوچھیں. بیوی کے پاس پیغام بھیجا، کہا اللہ کے نبی حنظلہ پہ غسل واجب تھا، لیکن آپ کی اطاعت اور آپ کے ساتھ ملنے کی اتنی جلدی تھی کہ اس کو غسل کرنا ہی یاد نہیں رہا. فرمایا اور جس کے لیے اس کو غسل کرنا یاد نہیں رہا اس اللہ نے فرشتے بھیج کے غسل کروا دیا اس کو. یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو انسانیت کے لیے پیغام اور مسلمان کے لیے ایک راہ ہیں. اللہ بھی کہتا ہے، محمد رسول بھی کہتے ہیں زندگی وہ جو میرے صحابہ بسر کر رہے ہیں، اور لوگوں میرے صحابہ کا کردار اپناؤ. اللہ کہتے ہیں میں نے محمد کو یہ صحابہ دیے ہیں، ان کا کردار اپناؤ. ان کی زندگی میں اٹھنے والا ہر رخ اللہ کی رضا کے مطابق اور محمد رسول اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا. اگر یہی ہوگا تو پھر وہ عزت ملے گی، وہ وقار ملے گا جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کو ملا. اگر بیوی کی بنا پہ، بچوں کی بنا پہ، ماں کی بنا پہ، باپ کی بنا پہ، پھوپھی کی بنا پہ وہ کردار کرنا ہے، وہ عمل کرنا ہے جس سے محمد رسول اللہ نے منع کیا ہے، کیا تیرا ایمان ہے اور کیا ایمان لے کے تو اللہ کے دربار میں جائے گا؟ وہاں کی ذلت سے بہتر ہے یہاں آدمی وہ زندگی بسر کرے کہ اگر خاندان نہیں مانتا نہ مانے، اولاد نہیں مانتی نہ مانے، احباب نہیں مانتے نہ مانے، بغاوت کرو ان سے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پیدا کرو. جو کردار محمد کو پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے، قیامت کے دن وہ محمد رسول اللہ کے صحابہ میں اٹھے گا. اور جو باغی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں، اور لائٹنگ سے کیا فرق پڑتا ہے جی؟ فرق پڑتا ہے کہ یہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کی بغاوت ہے، اور جو بغاوت کرتا ہے وہ باغی ہے، اور باغی کی جو سزا ہے مجھ سے بچ سکتا ہے، آپ سے بچ سکتا ہے، اللہ سے نہیں بچ سکتا. لا تبذروا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فرمایا فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے.
ہم سب کچھ کرتے ہیں اللہ کے نبی کی بغاوت میں، اللہ کے نبی کی نافرمانی میں، اللہ کے نبی کی سنت کو للکارتے ہوئے، فرمان مصطفیٰ کو پس پش ڈالتے ہوئے۔ ارشاد فرمایا نہیں، اپنی مومنانہ زندگی بسر کرتے ہوئے میرے محمد کے صحابہ کے کردار کو بھی دیکھ لو۔ یہ کردار تمہاری جنت کا سبب ہے، یہ کردار تمہاری کامیابی کا سبب ہے، اور اسی کردار کی بنا پہ تم اللہ کے محبوب، مقبول اور مقرب بن سکتے ہو۔ اس لیے کہ کردار کی بنا پہ محمد رسول اللہ کے صحابہ اللہ کے مقرب بنے، محبوب بنے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو، ان کی زندگی کے مطابق تمہاری زندگی ہوگی، میں تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ مقصود بھی ہے یہ صحابہ کے کردار کو بیان کرنا کہ یہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا، یہ مانے آپ بہت جلد آپ کو احساس ہوگا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے گا، قیامت کب آئے گی یہ میں نہیں کہتا، حالات ایسے ہیں کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ اللہ کے بندو وقت ہے، آؤ ویسا کردار ادا کریں، ویسی زندگی بسر کریں جیسی محمد رسول اللہ کے صحابہ کی زندگی تھی۔ یہی صحابہ کی زندگی اللہ کو محبوب اور یہی محمد رسول اللہ کو محبوب ہے، اور یہی اصل ایمان ہے۔ اللہ ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔